الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب زدني كثيرا رب زدني فهما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام قسم دیا حمدہ سلامہ کبریائی بڑھائی شہنشائی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑھے واسطے نبی اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دے جو امت دے حق سن. میرے پیغمبر نے دنیاوی تمام حقوق اپنی امت دے ادا کر دیتے نے. کچھ حق نے جو کل قیامت والے دن میرے پیغمبر اپنی امت دے ادا کرن گے. اسی طرح امت تے بھی کچھ حقوق لازم آدھے نے کہ امت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو
اپنی دنیاوی زندگی دے اندر کیا اہمیت دیندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بے شمار اور لا تعداد معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ جن کا نام قرآن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آیات دے اندر جدوں پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، توقیر، احترام دی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا دفاع، اپنے نبی دا حق جو امت تے سی انہوں قرآن دے اندر فوراً نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام کو کوئی غفلت ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دا احترام اور آپ دی شان نو بقا رکھ دے ہویا فوراً قرآن دی آیت نازل فرمائی، تاکہ موقع نو پتہ لگ جائے کہ سارے پیغمبر دے جو حق نے امت دے انہاں دے اندر ذرہ برابر بھی کمپرومائز، ذرے تو بھی کٹ، او دا بھی 70واں حصہ او بھی کمپرومائز نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ایک آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے امت والیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے ایمان والیو، سارا نبی تے تہاڈا جو حق پیغا ہے او کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے حق سب تو پیغا ہے کہ تسی پیغمبر دی بات آ جائے، یا پیغمبر تواڈے اندر موجود ہون، یا پیغمبر دی حدیث تواڈے اندر موجود ہوئے، تواڈی آواز اس تو زیادہ ہو جائے، یعنی تسی اس تو زیادہ کوئی کم کر گزرو۔ پیغمبر موجود سن، صحابہ اکرام دے اندر صحابہ اکرام نو حکم ہویا، اے ایمان والیو، دھاڑی آواز بلند نہ ہوئے، سارے نبی تو دھاڑی آواز اچھی نہ ہوئے، سارے پیغمبر تو دھاڑا میں جا اچھا نہ ہوئے، سارے نبی تو اے بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، بنو قبیلے دے کچھ لوگ آئے، میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے اندر کوئی بندہ امیر مقرر کر دو، یعنی ساڑا کوئی بڑا بندہ بنا کے بیج دو جو سارے لوگاں دا بڑا امیر ہوئے، یعنی سارے لوگ دے تو اجازت ہے کہ کوئی کام کران۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے، تے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے جدا نام کعکا بن معبد ہے، اس بندے نو امیر مقرر کر دو، بنو تمیم دے قبیلے دا، تے لاغ سیدنا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے تے سیدنا عمر کہن لگے اقرا بنت قیس نو امیر مقرر کر دیتا جائے تے سیدنا ابو بکر کہن لگے عمر جدوں بھی کوئی میں فیصلہ کردا ہاں جدوں بھی میں کوئی بات کردا ہاں تو او دے خلاف ورزی کردا ہے سیدنا عمر نے اگے جواب دیتا ابو بکر میں کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کردا مینوں جو بات سمجھ آندی ہے میں او بات کر دینا دوانوں جو سمجھ آندی ہے تسی او بات کر دیندے ہو سیدنا ابو بکر نے پھر عمر نو جواب دیتا سیدنا عمر نے پھر ابو بکر صدیق نو جواب دیتا آپس دے اندر انہاں دا اختلاف ہو گیا میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے ابو بکر و عمر دی آواز بلند ہو گئی ہے ابو بکر و عمر دا لہجہ تنگ ہو گیا ہے اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو پیغمبر دی موجودگی دے اندر دوڑی آواز بلند ہو گئی اگر پیغمبر موجود نے دوڑا لہجہ تنگ ہو گیا اگر پیغمبر موجود نے دوڑی آواز نبی تو زیادہ ہو گئے تے یاد رکھو میں رب العالمین دوڑے سارے اعمال برباد کر دے مانگا تے دوانوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا ایک انہوں مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر سارے نبی تو ذرہ کباد دوڑے بلند ہوئی دوڑے اعمال برباد ہو جان گے اور دوانوں پتہ ہی نہیں لگنا تے پھر صحابہ اکرام ابو بکر و عمر کون لے ابو بکر و عمر اللہ دی آیات ایمان کی وگہ کیا دینے ابو بکر و عمر میرے پیغمبر دے کیویں دیوانے نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے تاریخ دے اندر اے بات لکھ دیئے اس جو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اتنے دھیمے لہجے دے نال گفتگو مان دے میرے پیغمبر دوبارہ پوچھ دے عمر کی بات کی دیئے مینو آواز نہیں آئی سیدنا عمر اتنے آہستہ بات کرتے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جان کہ میرے پیغمبر پوچھ دے عمر کی بات کی دیئے میرے کرنا تک آواز نہیں آئی تے اے آیات نازل ہوئی میرے پیغمبر دا ہور صحابی جدا نام سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع دے اندر بیٹھے نے مجمع دے اندروں چپ کر کے واپس لکھ گئے اپنے گھر دے اندر چلے گئے وقت گزرتا گیا ثابت بن قیس نماز دے بھی کوئی نہیں آ رہا ان جو سردہ کر سبزرہ کا بعض صحابو چیک رہے تھوڑی جی کھول دو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے سیدنا ثابت بن قیس نماز دے کوئی نہیں آ رہے میرے پیغمبر وقت گزرتا گیا میرے پیغمبر نے صحابہ اکرام دے اندر آواز لگائی وہ میرے صحابہ کے سیدنا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا صحابہ اکرام کو پوچھا کوئی وجہ بیان کر سکتا ہے کہ دوالے اندر ثابت بن قیس نہیں آتا صحابہ اکرام خاموش ہو گئے صحابہ اکرام نو پتا کوئی نہیں کہ ثابت بن قیس نماز پڑھن نہیں آ رہا ثابت بن قیس میرے پیغمبر دی محفلہ دے اندر نہیں آ رہا ثابت بن قیس میرے پیغمبر دی زیارت کرن نہیں آ رہا ثابت بن قیس مسجد نبوی دے اندر نہیں آ رہا میرے پیغمبر نے فرمایا سیدنا سعد بن معاذ نو اے سعد بن معاذ ثابت بن قیس تیرا پڑوسی ہے پتہ
صحابہ اکرام ایک قید سن کے روئی جا رہے ہیں کہ میری نیکیاں برباد ہو گئی. صحابہ اکرام احترام کتنا کیتا کر دے میرے پیغمبر دا. اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آپ لنگ پیار کتنا کر دے. صحیح بخاری دے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود ثقفی مکے کافر مکے دے قریش جرے سن انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے مدینے دے اندر روانہ کیتا تاکہ کوئی معاہدہ کر کے واپس آئے. اے واپس آیا قریش دے لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے اے ثقفی عبداللہ بن مسعود ثقفی سانو مدینے دے حالات سنانا. ثقفی کی کہندہ ہے وہ لوگوں میری بات سننا میں کیسو کسرا دے دربار دے اندر گیا. وہ لوگوں میری بات سننا میں نجاشی دے دربار دے اندر گیا. میں بڑے بڑے بادشاہاں دے پروٹوکول ویکھنے میں بڑے بڑے لوگاں دی بادشاہت ویکھی ہے میں بڑے بڑے لوگاں دی امیری ویکھی ہے لیکن مدینے دے اندر میں جو ویکھ کے آیا آج تو پہلے نہ میری آنکھ نے ویکھا ہے نہ میرے کان نے سنا ہے. میں انج دا احترام ویکھ کے آیا. مکے دے کافر کہنے لگے ثقفی دست سینا تو کی احترام ویکھ کے آیا ہے بیان کر دے لوگو. اتنا کوئی کسے دا احترام کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع دے اندر موجود ہو من صحابہ تے خاموشی تاری ہو جاندی ہے. آج امت دا گناہگار بندہ پیغمبر دی حدیث آ جان دے بعد پیغمبر دا فرمان آ جان دے بعد پیغمبر دا قول آ جان دے بعد پیغمبر دا فیض آ جان دے بعد اپنے رائے نو اظہار کردا ہے. چونکہ صحیح ہے لیکن میرے نہیں مان دے. بات والی صحیح ہے بخاری لکھی ہوئی ہے لیکن مجبوری تا ہے. ثابت بن قیس کتنی بڑی مجبوری ہے. رب نے قدرتی طور تے آواز بلند کیتا ہے. اس تو بڑی مجبوری ہو سکتی ہے اور رو رہے ہیں کہ میرے امام برباد ہو گئے. آج ساری کی مجبوری ہے کہ میرا تایا ناراض ہو جائے گا میرا بھائی ناراض ہو جائے گا میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. اے تیری تے میری مجبوری ہے. اے میری تے تیری پیغمبر لنگ وفا ہے. اے میری تے تیری پیغمبر لنگ محبت کا اظہار ہے. پھر کیوں میرے پیغمبر دی توہین نہ کی دی جائے. عدالت دا جج چیف جسٹس ہو کے وہ کہندہ ہے کہ ہر مذہب نو آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہب دی تبلیغ کرے اپنے مذہب نو بیان کرے اپنے مذہب دے بارے لوگاں نو سمجھائے. عیسیٰ صاحب مراد کیے وہ کہے گا کہ مراد میری یہ ہے کہ قادیانیہ نو حق ہے وہ تبلیغ کرن. قادیانیہ نو حق ہے مسجدہ دے اندر اذان دیون. قادیانیہ نو حق ہے اپنے اسلام دے بارے جو ہوا کے کافر نے وہ کنو وضاحت کرن. ہوا کے پاکستانی قانون دے اندر بات لکھ دیتی ہے کہ قادیانی نہ اپنی مسجدہ دے اندر اذان دے سکتے نے نہ اپنی تبلیغ کر سکتے نے نہ اپنی مسجد نو مسجد کہہ سکتے نے نہ اپنے آپ نو مسلمان کہہ سکتے نے. پھر کیوں نہ سارے جج آزادی دیون کیونکہ اسی خود پیغمبر علیہ السلام نے وفا کی تھی نہیں. آواز بلند ہونا تے دور دی بات پیغمبر دی ختم نبوت دے چور. پھر میرے پیغمبر اے بھی امت دا حق ہے کہ سب تو ود کے پیغمبر علیہ السلام دا امت محبت کرے. جس بندے نے پیغمبر لگ محبت کی تھی پیغمبر لگ وفا کی تھی پیغمبر لگ پیار کیتا اور پیار او دے قوم او دے فیض او دی نماز او دے روزے او دے حج دے اندر نظر آیا. میرے پیغمبر نے فرمایا حدیث صحیح بخاری دے اندر 3 چیزاں انج دیاں نے 3 اعمال انج دے نے جڑا بندہ کرے اور لو اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر ایمان دی مٹھاس نصیب فرمان دے نے. انہیں جو ایک عمل وہ ہے کہ بندہ محمد رسول اللہ محبت کرے اللہ دنیا دے اندر ایمان دی مٹھاس عطا فرما دے دے. ساری محبت حدود اللہ
او سارے کو پمانگ ہوندیا نے اور محمد رسول اللہ دے حقوق سارے کو پمانگ ہوندے نے ساری محبت دا انداز ہے سنو سمجھو لیکن اے کر کے کہ روٹین پر روٹین ہے آج سنی چاہ رہے ہیں گھر تو بار مسجد تو بار پھر اسی دوبارے اومے ہومانگے جس بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وفا نہیں کی تھی آپ تک محبت نہیں کی تھی آپ تک پیار نہیں کیتا آپ دا حق ادا نہیں کیتا لا تجاؤ دعا رسول بینکم کا دعائی بازکم لبازن ان تحبتا مانگکم وانتم لا تشعرون جو دل دے اندر آئے کردر ہے محمد الرسول اللہ دی پکار تو تیری پکار بلند ہوئی محمد الرسول اللہ دے حقوق تو دور ہویا اللہ تعالیٰ تیرے سارے امان برباد کر دے گا اللہ نو فکر نہیں کہ تو مسلمان مار رہے ہیں یا کافر مار رہے ہیں اے ہے میرے پیغمبر لنگ کی محبت پیغمبر علیہ السلام لنگ محبت دا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ دوالے کو پوچھ دینے کہ اسی ان لگ محبت کی میں کرانگے اسی ان لگ پیار کی میں کرانگے یا لوگ ایک کہن دینے اسی رب العالمین صلی اللہ پیار کی میں کرے گا اللہ نے فرمایا فتبعونی فتبعونی یحببکم اللہ اپنے کردار دے اندر پیغمبر دی اطاعت لے آؤ اپنی سوچ دے اندر پیغمبر دا فرمان لے کے آ جاؤ اپنی جوانی دے اندر پیغمبر دی سنت لے کے آ جاؤ اپنے کردار دے اندر پیغمبر دی احادیث لے کے آ جاؤ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانات بیٹھ کے دوالے لگ محبت کرن والا بن جائے گا میرا رب صرف محبت ہی نہیں کرے گا یغفر لکم ذنوبکم دوالے اگنے پچھنے سارے گناہ معاف فرما دے گا جس بندے نے پیغمبر لنگ محبت کی تھی وہ دی اطاعت دے اندر زبانی نہیں اطاعت دے اندر اپنے جسم نو پیغمبر دی حدیث دے مطابق بنایا اپنے چہرے نو حدیث دے مطابق بنایا اپنے گھر نو حدیث دے مطابق بڑھایا او بندہ ہے جنہیں بارے اللہ کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں رب اس بندے نہ محبت کروں گا اور رب محبت کرے گا جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ محبت کرے گا اطاعت مصطفیٰ ہی پہلی شرط ہے اگر انج نہ ہویا پیغمبر لگ محبت نہ کیتے پیغمبر دی نافرمانی کیتے اگر پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کیتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے آیا جے میرے پیغمبر دی اطاعت کر کے آیا جے سارے نبی ننگ محبت کر کے آیا جے اگر نبی ننگ محبت نہ ہوئی ولا تبطلوا اعمالکم دوالے سارے اعمال برباد کر دے مانگے دوالے سارے اعمال رایا گاں جان گے دوالے سارے اعمال ختم کر دیتے جان گے اگر بندہ پیغمبر لگ محبت چا کرے آؤ سید بخاری حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر خیمے دے اندر تشریف فرمانے ایک آدمی آیا صحابی آکے اپنے قدمے چھ بیٹھ گیا آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی میں دوالے لگ محبت بڑی کرنا میں دوالے لگ پیار کرنا میں پیار انج کرنا میں نو اپنے گھر تو زیادہ دوالے لگ پیار ہے میں نو اپنی جان تو زیادہ دوالے لگ پیار ہے میں نو اپنے بچے تو زیادہ دوالے لگ پیار ہے میں نو اپنے کاروبار تو زیادہ دوالے لگ پیار ہے میرے پیغمبر نو کئی جا رہے ہیں پھر کہندے اللہ دے نبی جی میرا دن اس وقت تک نہیں گزردا جس وقت
تک میں دواری زیارت نہ کرنگا ماں میں دوانو بیک بیک کے اپنی زندگی جی رہا ایک میں نو خوف آندہ ہے ایک میں نو ڈر گگدہ ہے میں فوت ہو جاواں گا دواری زیارت نہیں کر سکاں گا میں اس دنیا تو جاواں گا دوارا دیدار نہیں ہوئے گا جنت دے اندر تسی تے نبیاں دے سردار ہو تسی تے انبیاء دے سردار ہو تسی بڑے اونچے ہو گے میں غریب دا کتھے تذکرہ ہوئے گا ایک کو خوف ہے میں نو کہ انگا دے پیغمبر جنت دے اندر دوارا دیدار نہیں کر سکاں گا اس وجہ تو ڈر کے رہنا اس وجہ تو میرے دل دے اندر ڈر ہے انگا نے قرآن لازم فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا انگا او دا شمار انگا او دا مقام انگا تاگا اتنا بلند کرے گا انعام اللہ جن لوگوں کا تے انعام ہوئے انعام کنہ تے ہوئے انعام نبیہ تے ہوئے انعام کنہ تے ہوئے انعام سچے ہوگا تے ہوئے انعام کنہ تے ہوئے انعام شہیدہ تے ہوئے انعام کنہ تے ہوئے محمد الرسول اللہ دا ساتھی بنے گا ساتھی بنے گا اور محبت دا انداز کیا ہے کہ پیغمبر دی اطاعت ہونی چاہیے دی پیغمبر دی اطاعت کی میں جی میں صحابہ اکرام نے کی تھی انگا تھانگا دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی جنہ دا نام فاطمہ بنت قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار دے اندر پیش ہوئی آ کر کے کہن لگے انگا دے پیغمبر جی میرا خامن سفر تے گیا ہے سفر تو اپنے وکیل دے ذریعوں نے میں نو تیجی طلاق دے دیتی ہے جدہ نام عمر بن حفظ ہے ابو عمر بن حفظ نے میں نو برے شہر تو بار جا کے طلاق دے دیتی ہے میں عدت گزار چکی ہاں میں چانیا کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان لگ نکاح کرا میری خواہش تجھے یہ ہے کہ ابو جہم لگ نکاح کرا یہ دونوں بندے نکاح دا پیغام میں نو بھیج چکے نے میں دوالے کو مشورہ کرن واسطے آئیا تسی میں نو مشورہ دیو کہ انہیں چکڑا بندہ بہتر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس جس ابو جہم دی گفتگو کر رہی ہے وہ بندہ بڑا سخت ہے انہیں دن رات ہاتھ دے اندر ڈنڈا پکڑا ہوندہ ہے وہ داتا ڈنڈا ہاتھ جو نکل دا کوئی نہیں وہ تے تیرے تے سہم کرے گا وہ بندہ بڑا سخت ہے تو وہ دن نکاح نہ کر پھر آپ نے فرمایا معاویہ بن سفیان وہ مخلوق ہاں ہے یعنی وہ دے کم سرمایہ کوئی نہیں وہ دے کم پیسہ کوئی نہیں تینوں میں مشورہ دینا کہ تو سیدنا زید لگ نکاح کر گئے اسامہ بن زید لگ نکاح کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ بن قیس نے فرمایا اسامہ بن زید لگ نکاح کر فاطمہ بن قیس خاموش ہو گیا واپس چلی گیا دوجے دن آئیا میرے پیغمبر نے کہن لگیا معاویہ دے بارے میں نو دس دیو یا ابو جہم دے بارے میں نو دس دیو میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید لگ نکاح کر میں سمجھا فاطمہ بن قیس کہن دیا نے میرے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے اطاعت میرے تے فرض ہو گئی ہے میں پیغمبر دی اطاعت کرانگے اپنی خواہش نو ترجیح نہیں دیوانگے اپنے دل دی بات نو ترجیح نہیں دیوانگے جوان سنن سمجھتے ویکھن غور کرن آج جو سانو نظر آ رہے ہوندہ حسن اے حسن ہمیشہ دا نہیں ہوندہ
بڑے انو پتہ ہوندے کہ بہتر کیا ہے اچھا کیا ہے بے حیائی دے نام تے محبت بے میرے کاغذ دے اندر جان تے محبت جی میں نو بڑی پسند ہے میرے تے وہ جان دے دے گے تینو کی پتہ میرے بھائی اے تیرے تے جان کی میں دے گے اسم تیرے بڑے جان دینے کہ آج دا حسن آج دی جوانے جو ویکھن نو بڑی وفادار لگ دیئے حقیقت دے اندر وفادار نہیں ہویا کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید لنگ نکاح کر فاطمہ بن قیس نے نکاح کیتا فاطمہ بن قیس فرمان دیا نے میری شادی تو بعد پورے لوگ جتنی میرے محلے دیا عورتاں سن ساریاں میرے تے انجل قطران دیا میرے مقام نو بے کے ساریاں میرے تے خوش ہون دیا یعنی میں نو اللہ تعالیٰ نے ساری عورتیں جو ممتاز بنا دیتا میرے گھر دے اندر مانگ دی برکت آ گئے میرے گھر دے اندر دین دی بھی برکت آ گئے میرے گھر دے اندر اسامہ بن زید لگ میرا انج نکاح ہویا کہ ساری محبت آپس دے اندر اتنی بڑھ گئے کیونکہ پیغمبر دی اطاعت سے پیغمبر دی جڑا بندہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ نو خیر ننگ بار دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے معاملات نو آسان فرما دیندہ ہے فاطمہ بنت قیس فرمان دیا نے 11 سال میری شادی نو گزر گئے ساری عورتاں میرے تے رشک کر دیا نے کی کیتا ہے اپنی جوانی نو ترجیح اپنی جوانی نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ کی کیتا ہے محمد رسول اللہ دے اطاعت کیتی اللہ نے دنیا چی بکھا دیتا ہے کہ تیرے تے سارے رشک کرنگے تو محمد دا غلام بن کے تے بیک او میرا پیغمبر تے ہوئے آئے پیدا ہوئے بچے نے جس گود دے اندر آئے اللہ تعالیٰ نے انہوں اینا مقام دے دیتا جو میرے پیغمبر دے دسے ہوئے فرمان تے آئے گا او دے واسطے کی بہارہ ہون گیا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی ذرا کچھ ہی کہوں محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاند نے کمر کی چاند نے قدموں پہ ہونے کو نثار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر کے وہاں سے دو جہاں کا تاجدار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے میرے پیغمبر دی آمد تو ہے کہ آج تک جو بندے بھی میرے پیغمبر دے حقیقی غلام بڑے نے آج تک وہ میرے پیغمبر دی بہار تو فائدہ اٹھا رہے نے شرط یہ ہے کہ غلام انج دے بڑھو جی میں میرے پیغمبر دے غلام بڑھن دا حق ہے اگر انج نہیں ہویا اگر بندہ بظاہر کی ہے میں مسلمان ہوں بظاہر کی ہے جی میں مومن ہوں
بظاہر کیے جی میں ختم نبوت جان اٹھا دے مگا، بظاہر کیے جی پیغمبر علیہ السلام دے بارہ نام آیا ہے، گردن چوک گئی ہے، انگوٹھے چوم گئے نے، سارا بظاہر اتنا بڑا غلام نظر آیا ہے۔ اگر اس بندے دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اور وہ محبت نہیں جن دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قرب قیامت کو وقت آئے گا، ایک وقت میرے صحابہ والے اندر وہ آ جائے گا جو دین محمد میں گئے کے آیا جی میں اجنبی ہے، اے دی آمد اجنبی ہے، اے آیا سی انہوں کوئی نہیں جانتا سے، جب ایک وقت پھر آئے گا اے پھر دین اسلام اجنبی بن کے رہ جائے گا۔ ایک گھر دے اندر بندہ نمازی ہوئے گا، بہنگے دے ایک گھر دے اندر کوئی اطاعت مصطفیٰ ہوئے گی، 10 بندے جو ایک بندے دے چہرے سے داڑھی ہوئے گی، اے ایم اجنبی بنے گا۔ جدو اے اجنبی بن جائے، جدو ایک ہی ہوئے اجنبی بن جائے، میرے صحابہ اس وقت کسے بندے نے میں محمد الرسول اللہ دی ایک سنت زندہ کیتا، کی کیتا؟ ایک سنت نو زندہ کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ ایک سنت نو آج وہی وقت آ گیا ہے کہ دین اسلام اجنبی بن گیا ہے، آفس دے اندر جاؤ نہیں ہے، دین صرف مسجد دے اندر رہ گیا ہے، فرامین مصطفیٰ صرف مسجد دے اندر نے، مسئلے پوچھ دے لوگ صرف مسجد دے اندر نظر آنگے، بیر جاؤ گے بہنگے چھ بازار دے اندر کوئی اسلام نہیں، کسے نو پتہ نہیں کہ پاکستان مسلمانہ دا ملک ہے، اے وہی دین اجنبی نکران دے اندر لگ چکا ہے۔ آج اس دور دے اندر کوئی بندہ غلام مصطفیٰ بنے گا، اطاعت مصطفیٰ دا حقدار بنے گا، کوئی محمد الرسول اللہ دے سنت زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن محمد الرسول اللہ دا پڑوس نصیب فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی سنتا زندہ کرانا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔